ویلکم بیک ناظرین. جھکرانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس اور ان کے خاندان کے پاس بھی بہت سارے محل ہیں, ان کے بارے میں بھی بات کی جائے, ان کو بھی پاکستان لے کر آنا چاہیے, اس دولت کی پاکستانیوں کو بھی ضرورت ہے. جی طارق صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ کہ پاکستان کے اندر ایک بات بالکل واضح ہونی چاہیے اور ہو گئی ہے کہ اب سیاست وہی کر سکے گا جو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوگا, بالکل جو اپنے احساسے بھی ظاہر کرے گا. ہم نے یہ دیکھیں نا, یہ بھی بڑی زیادتی کی بات ہے. میرے بھائی ہیں پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں اسماعیل صاحب, لیکن انہیں اتنا باخبر ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا ایک ایک ایسٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے, میاں نواز شریف کا, میاں شہباز شریف صاحب کا, ان کی ٹیکس ریٹرنز, ان کے تمام انڈسٹری, ان کا بزنس ایمپائر جو بھی ہے جب سے بنا ہے آج تک, وہ سارے کا سارا ہم ٹی وی پروگرام پہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ ٹی وی پروگرام کر کے تھک گئے ہم تو. ہمارے پاس اتنے نہیں دیکھیں نا, اب یہ آپ جو ہے نا, میں ادب سے عرض کرتا ہوں, آپ سے ہڈن ایسٹس کی بات کریں, جو حقائق پہ بات کریں, فیکٹس پہ بات کریں. اب آپ نے ایک شعبہ چھوڑ دیا جی, اساسے مان لیا جی. پہلی بات یہ ہے کہ سن لینا, میری بات سن لیں, میرے سے سوال کیا گیا ہے, میں گجرات دے لوں پھر آپ بات کریں نا. میری بات سن لیں, آپ اس طرح تو آپ بولیں گے نا, میں بولوں گا, لوگ کہیں گے کہ دونوں جائل بیٹھے ہوئے, آپ اپنا ایک گفتگو ہے, میری بات سن لیں پہلے پھر آپ بات کریں. پارلیمنٹ کے اندر ہر ایم این اے اپنے اثاثے شو کرتا ہے, کہ اثاثے شو کریں. اگر ہم اپنے اثاثے غلط ڈکلیئر کریں تو میں ایک اگر پلاٹ ڈکلیئر نہیں کروں گا جو میرے فیملی کے بچوں کے نام پہ ہوگا, وہ مجھے نااہل قرار دے سکتا ہے. یہ لا ہے. کم از کم اپنے اندر کوئی آپ تھوڑا سا شعور پیدا کریں. ہماری جو لیڈرشپ ہے تمام بے نامیاں کہاں جائیں گی, بے نامیاں کہاں جائیں گی, سب سے زیادہ جو آپ لوگوں نے بے نامیوں میں پلاٹ لیے وہ کہاں جائیں گے. نواز شریف 5,000 روپیہ ٹیکس دے کے, نواز شریف 5,000 روپیہ ٹیکس دے کے یہ لائف سٹائل چل سکتا ہے؟ یہ لائف سٹائل 5,000 روپیہ ٹیکس پہ چلتا ہے؟ کچھ تو یار سر ایسا نہ کرو, آنکھوں میں مٹی ڈالو, مرچیں تو نہ ڈالو. 5,000 روپیہ ٹیکس دے کے یہ لائف سٹائل ہوتا ہے؟ یہ لائف سٹائل ہے. جس زمانے میں تکلیف میں تھا, جس زمانے میں میاں صاحب کا پوری فیملی تکلیف میں تھی, یہ میں سب سے زیادہ جو نرم مشرف نے ان کی ساری جائیدادیں ضبط کر لی تھی, اس زمانے میں گروتھ دیکھیں, آپ انگلینڈ میں گروتھ دیکھیں, آپ سعودیہ میں گروتھ دیکھیں, آپ ان کی فیکٹریوں میں ملیں گے, کیا کریں گے. انہیں پتا ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف کا سالانہ ٹیکس لاکھوں میں ہے, ہزاروں میں نہیں ہے. یہ بہت پہلے 5,000 روپے ٹیکس دیا, 5,000 روپے ٹیکس. دوسرا آپ نے نعرہ لگایا, یہ سن لینا, بات صاحب کے پاس نہیں ہے, زمین جھوٹ بولنے کے بعد سچ سننے کی صلاحیت پیدا کریں. غریب آدمی صرف جھوٹ بول کے آپ لوگوں کو جھوٹ نہیں بول رہا, میں ڈاکومنٹ کے بات کرتا ہوں سامنے, میں جھوٹ نہیں بولتا. تیسرا آپ نے نعرہ لایا, یہ آپ کے صدیق الفاروق کے ساتھ اپنا پروگرام کیا اس کے اوپر, باری باری وہ گھر گئے جواب نہیں یہ بتائیں کہ وہ رائیونٹ کا جو ہے وہ کس کے آپ کے پاس صرف ایک نعرہ ہے, پروگرام آپ کے پاس ہے کوئی نہیں. جو جناب مشرف کے دور کے تمام چور, ڈاکو, لٹیرے, وہ سارے آپ نے اپنے ساتھ ملا لیے ہیں. آج آپ جناب انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں, میں اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا, میں تو موجودہ حالات میں آپ جائیں نا اس طرف بھی جائیں. جاوید ہاشمی بھی اس مشرف کے زمانے کے چور ڈاکو ہو گیا. کون سا مشرف کے زمانے کا چور ڈاکو ہو گیا؟ جاوید ہاشمی سے بہتر اتنے بچے آپ کے پاس تو رہ نہیں سکے وہ آدمی, آپ کو نہیں پتا ہوگا, مجھے پتا ہے یہاں پہ. یہ آپ نے ان کو لالچ دیا ہے, اور جاوید ہاشمی صاحب کو جاوید ہاشمی کو لالچ دینے کی ہے لعنت. اسماعیل صاحب, اگر جاوید ہاشمی نے کوئی لالچ کی ہو, میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں ساری زندگی سیاست نہیں کروں گا اس کے بعد. آپ جاوید ہاشمی کے اوپر بات کر رہے ہیں, اپنے گریبان میں جاوید ہاشمی صاحب کی ہاشمی صاحب کی کیا فیکٹ کارڈ ہے, آپ گھر کے اندر ہم نے عہدے دیے ہوئے ہیں, باپ بھی ہے میں نے, بیٹی بھی ہے میں نے. ہاشمی صاحب ہمارے مرکزی سینئر نائب صدر ہیں. ہاشمی صاحب سے بہتر آدمی آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. اچھا, میں مجھے موقع دے تو آپ سنبھال نہیں سکے. عمران صاحب, میں بہت شکریہ ادا کروں گی گل محمد خان جھکرانی صاحب کا, طارق فضل چودھری صاحب کا, عمران اسماعیل صاحب کا. ناظرین, یہاں پر بات یہ ہے کہ اس وقت یہ قوم انتہا سے زیادہ غریب ہے. ایک مزدور سارا دن مزدوری کر کے 2 وقت اپنے غریب بچوں کا اور بیوی کا پیٹ نہیں پال سکتا. انفلیشن اپنی حدود چھوڑ کر چلی گئی ہے. آج اگر ہم جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں تو ایک غریب آدمی سے اگر آپ صرف روڈ پر جا کر یہ سوال کریں اس کو جمہوریت چاہیے, یہ کیا چاہیے, تو وہ صرف یہ بات کہتا ہے کہ روٹی چاہیے. پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان کا مینڈیٹ لے کر آئی تھی, لیکن وہ نہ صرف دینا تو دور کی بات, جو لقمہ منہ کے اندر تھا غریبوں کے, وہ بھی چھین لیا گیا. آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.